السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما فہما، رب زدنی علما فہما۔ سورہ اخلاص کی شان۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ہی بے نیاز ہے، اس کی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلت۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن کریم کے خاتمے کا ثواب ملتا ہے۔ یا علی، تمہاری مثال پوری امت میں ایسی ہی ہے جیسی سورہ اخلاص کی فضیلت پورے قرآن میں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا۔ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملا کر 5 آیتوں پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارک مکہ شریف میں سورہ ناس کے بعد پہلی بار نازل ہوئی اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا مومن مخلص ہونے کی نشانی ہے۔ اس سورہ کو سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ، سورۃ الاسس، سورۃ النسبہ، نسبۃ الرب جیسے اسماء مبارکہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے، حفاظت اور امان کی کیفیت کرنے کی وجہ سے اس سورت کو سورہ امان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ ایکتا ہے، اکیلا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا کہ اس کا کوئی وارث ہو اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اس کا نہیں کوئی ساتھی، نہ ہی کوئی شریک اور نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ وہ ایسا زندہ ہے کہ جس کے لیے موت و فنا نہیں ہے، اور ایسا قادر ہے کہ جس کے لیے عجز نہیں ہے، اور ایسا قہار اور غالب ہے کہ مغلوب نہیں ہو سکتا، ایسا برداشت کرنے والا ہے کہ اسے جود بازی کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا ہمیشہ رہنے والا ہے کہ اس کے لیے فنا نہیں، ایسا ثابت و قائم ہے کہ اس کے لیے کوئی زوال نہیں ہے، ایسا عزت والا ہے کہ اس کے لیے کوئی ذلت و رسوائی نہیں ہے، ایسا عالم ہے کہ اس کے لیے کسی طرح کا جہل نہیں ہے، ایسا عادل ہے کہ اس کے لیے ظلم کا کوئی وجود نہیں ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ بخیل نہیں ہے، عقل اس کا احاطہ کرنے پر قادر نہیں ہے، نہ ہی کوئی عقل اس تک رسائی کر سکتی ہے، مکان و جگہ اسے گھیر نہیں سکتے، نگاہیں اسے پا نہیں سکتی، وہ لطیف ہے، خبیر ہے، اس کی مثال کوئی شے نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اگر کہیں 3 سرگوشیاں کرنے والے ہوں تو چوتھا وہ ہے، اگر کہیں 5 ہوں تو چھٹواں وہ ہے، اس سے کم ہو یا زیادہ تو وہ جہاں ہو وہ خدا ان کے ساتھ ہے، یعنی ہم اگر تنہا بھی ہیں تو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہی اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں، وہی آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی شے نہیں، وہی قدیم ہے، اس کے سوا تمام کائنات مخلوق احادیث ہے اور خدا مخلوق کی پہنچ سے بلند تر ہے۔ اس سورے میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ اس سورے کا
معجزہ یہ ہے کہ انسان کو اس کی تلاوت فوراً ذہن نشین ہو جاتی ہے، بہت آسانی سے زبان پر چڑھ جاتی ہے اور ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کی روایت ابو سعید خضری، ابو سعید انصاری، ابو زردہ، جابر بن عبد الانصاری، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں منقول کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ اس پر یہ سورہ نازل ہوا بحوالے طبرانی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ ایک اعرابی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے۔ تب رب جلیل کی بارگاہ سے اس سورے کا نزول ہوا بحوالے ابو لیلہ، ابن جریرہ وغیرہ سے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی کی ایک جماعت آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگی کہ فرشتے نور سے، جن آگ سے اور انسان مٹی سے بنا ہے، تو آپ کا اللہ کس سے بنا ہے؟ سونے سے یا چاندی سے یا تانبے سے یا پیتل سے یا ہیرے سے؟ ایسے سوال کرتے تھے۔ تو جب جبرائیل آئے اور فرمایا هو اللہ احد، اور اس سورے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں بنا، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ پیتل سے، اور نہ اس کا کوئی وارث ہے۔ اس کے وظیفے: گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرنا چاہیے، کوئی ہو یا نہ ہو، اور ایسا کرنے سے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ تفسیر در منصور۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی، گویا اس نے شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دی۔ امام جعفر صادق کا ارشاد ہے، گھر سے نکلتے وقت 10 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنے سے سلامتی کا موجب ہے۔ علامہ زاری نے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین موجود تھے۔ ابو ذر غفاری آتے دکھائی دیے تو جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ابو ذر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل کیا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ کے یہاں سے زیادہ ہمارے یہاں ابو ذر مشہور و معروف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس وجہ سے؟ تو جبرائیل نے فرمایا، وہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہیں اور کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی بارش کرتے ہیں۔ لوگوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے اس سورے کو پڑھ کر کے دائیں بائیں آگے پیچھے دم کر لینا چاہیے۔ کسی حاکم کے پاس جاؤ تو اس سورے کی تلاوت کرنے سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ نماز کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کریں تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم قبرستان سے گزرو تو 15 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرو، دفن ہونے والوں کو بخش دو۔
تو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص کو 3 یا 5 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ کر دم کر لینے سے آدھے سر کا درد دور ہوتا ہے۔ پریشانی اور مصیبت میں عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھ کر الحمد کے سورے کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص کے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی ایک ایک لفظ سے، ہر آیت سے فائدہ اٹھانے والے بنائے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کے اور میرے رزق میں اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمائے۔ میں آپ بہنوں سے، دوستوں سے اجازت لیتی ہوں۔ سبیحہ بانو، مجھے اور میرے بچوں کو اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی تو پہلے اللہ معاف کرے، بعد میں آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔